बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने सारे मौसम में हनकी सी पैदा कर रखी थी। हालांकि जून जुलाई के दिन थे, मगर मतवातर 3 दिन से होने वाली इस बारिश ने मौसम की करवट बदल के रख दी थी। कई दिन से होने वाली इस मूसलाधार बारिश ने जो कभी स्पीड पकड़ लेती थी और कभी बूंदाबांदी की शक्ल अख्तियार कर लेती थी, ठंड पैदा कर दी थी कि लोग घरों में दुबक कर बैठ गए थे। मामूलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था। हालांकि हर साल जून जुलाई और अगस्त में महीने में मतवातर बारिशों के सिलसिले शुरू होते थे, मगर मौसम की ऐसी करवट पहली बार देखने को मिल रही थी। हमेशा की तरह उसके बुजुर्ग और चंद नौजवान सरदार हमदन के डेरे पर बैठे थे। सरदार हमदन बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था। उसे गांव की सरदारी विरासत में मिली थी। हालांकि उसकी उम्र अभी बिल्कुल शाजो नादर ही 19 या 20 साल की होगी, मगर लोग फिर भी अपने छोटे सरदार के नाम से उन्हें पुकारते थे। चाय का दौरानिया शुरू हुआ और फिर सबके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया। आज जुमेरात का दिन था। हर जुमेरात के दिन सरदार हमदन लोगों के लिए खाने वगैरह का एहतमाम किया करता था, जिसमें गांव के सभी लोग इकट्ठे होते थे। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती न थी। जो किसी वजूद पर ना पहुंच पाते, उनके लिए खाना उनके घर पे सरदार हमदन के आदमी पहुंचा दिया करते थे। लोग सरदार हमदन के नाम के तराने गाते थे। उसकी नेक नीयती का ढंका बजता था। वो ऐसा था नहीं, हालात ने उसे नेक और शरीफ और मुत्तकी बना दिया था, वरना एक नामी गरामी बिगड़ा हुआ और लोफर इंसान था। हमतन गोश उसकी निगाहें दूसरों की इज्जतों की ताक में सरगर्दा रहती थी। बाप की वफात के बाद तो जैसे उसकी काया ही पलट गई थी। लोग हैरान थे कि सरदारों का बिगड़ा हुआ लोंडा, जिससे हर शख्स पनाह मांगता था, आनन फानन कैसे नेक पाक बन गया है। मगर उन्हें आमू से गर्ज नहीं थी कि गुठलियों से उनकी इज्जतें सलामत रहें। उन्हें और क्या चाहिए था। गांव का बरसों से खोया हुआ सुकून पलट आया था और लोगों ने सुख का सांस लिया था। सरदार हमदन इस वक्त अपने दीवान खाने में मौजूद था। माजी के दिन उसके दिमाग की स्क्रीन पर नमूदार होने लगे थे। कुछ जाने अनजाने से अक्स उसे दिखाई देने लगे थे। खुद को हालात के धारे पर छोड़कर एसाब को ढीला करते बैकग्राउंड से टेक लगाए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए और उसके अपने एक एक करके उससे बिछड़ गए। बस एक वो था बिछड़े हों का गम सीने में समेटे हुए, मौत के कदमों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। कभी कभी रात की तन्हाई में यादों की खिड़कियां खोलकर जब वो झांकता था तो वही अच्छे बुरे दिन तस्वुर के पर्दे पर उभरने लगते थे और उन मुखड़ों की ताबानी से आज भी उसकी आंखें चंदियाज सी लगती थी। शायद उसकी जुदाई में बहते अश्कों की वजह से, आंखों में नमी की वजह से आंखें चुंदियाई सी लगती थी। जब भी उसे बीते दिन याद आते थे वो जी भर के रोया करता था और मौत की तमन्ना करता था। मगर मौत और उसके बीच एक दीवार थी और वो दीवार उसने खुद खड़ी की थी। उस दीवार के एक तरफ उसके अपने थे जो एक पल में उससे बिछड़ गए थे, जबकि दूसरी तरफ वो अकेला था जो इन सब की याद की आतिश में सुलग रहा था। मौत की ख्वाहिश करता, मगर मौत की देवी उस पर मेहरबान नहीं हो रही थी। लेकिन उसे पता था कि उसके दिन पूरे हो चुके हैं। इस पूनम की रात को वो उसे मौत की नींद सुला देगी। मौत का खौफ उसके दिलो दिमाग से माफ हो चुका था। वो तो खुद मौत का ख्वाहिशमंद था, मगर मौत थी कि उसे बुगलगीर होने को तैयार न थी। लेकिन आज पूनम की रात थी और उसे पक्का यकीन था कि वो उसे भी मौत के घाट उतार देगी, क्योंकि अब वही उसका आखिरी शिकार था। हर पूनम की रात को वो उसकी फैमिली के एक फर्द को मौत के घाट उतार देती थी। उसके पास ही गाड़ी के टायर जोर से चिड़चिड़ाए और उसके सर पर धड़ा गड़ा जमीन पर गिरा और जाके चकनाचूर हो गया। वो काम की रह गई थी। उसे यूं लगा जैसे किसी ने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी हो। चंद सानिये कुछ ना हुआ तो उसने अपनी मूंदी हुई आंखों को धीरे से खोला तो उसे आंखों के सामने किसी की छवि नजर आई, धीरे धीरे, जो कि वाज़ेह होती चली गई। और वो कोई और नहीं बल्कि सरदार मुसलीन का बेटा सरदार हमदन था, जो हवस से लबरेज जज्बात से उसे तके जा रहा था और पेहम जुबान अपने होठों पर रगड़ रहा था।
وہ ایک دم سے چونکی اور جھٹ سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ اسے سردار ہمدن کی آنکھوں میں شیطانیت کے واضح آثار دکھائی دے رہے تھے۔ ارے ارے، ڈرو تو نہیں، سردار ہمدن نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی سانسیں جیسے رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ایک دم سے اس کا سینہ پھٹے گا اور کبوتر کی طرح پھڑپھڑاتا قلب اڑ کر باہر جا پڑے گا۔ بہت پیاری ہو تم، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اپنے گاؤں کے اندر اتنی خوبصورت دوشیزہ ہوگی۔ سردار ہمدن نے اس کے گلابی گالوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر روک دی۔ اس کا دل چاہا ایک زوردار تماچا سردار ہمدن کے منہ پر دے مارے، مگر وہ سردار کا بیٹا تھا اور وہ اس کی رعیت تھے۔ سردار مرسلین نے لمحے بھر کی تاخیر کیے بنا اسے اور اس کے اہل عیال کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دینا تھا۔ سردار مرسلین اور اس کی اولاد کو وراثت میں بہت کچھ ملا تھا اور اسی بات کا ان لوگوں کو ڈر تھا۔ وہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھا دیتا تھا۔ اس نے گاؤں کے اسکول میں آنے والی باجی سے سنا تھا کہ عورت کی عزت اگر ایک بار اتر جائے تو اسے کوئی بھی مرد قبول نہیں کرتا اور وہ ساری زندگی گھر کی دہلیز پر آنکھیں بچھائے ہمسفر کا انتظار کرتی رہ جاتی ہے۔ اسے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور ایسی عورت کو باجی نے ٹیشو پیپر سے تشبیہ دی تھی۔ باجی نے یہ بھی بتایا تھا کہ مرد کی محبت ہوس سے شروع ہو کر ہوس پر ہی ختم ہوتی ہے۔ مرد اپنی ہوس کی آگ ٹھنڈی کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو پھینکتا ہے۔ اس لیے آج کل کی محبت سے بہتر ہے گھر کی دہلیز میں عزت سے رہا جائے۔ باجی نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے والدین کی عزتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں جو برے وقت سے پہلے حالات و واقعات سے آگاہی حاصل کر کے اپنی جوان اولادوں کو بیاہ دیتے ہیں۔ وہ اچانک جادو کے تانے بانے سے باہر نکلی۔ سردار ہمدن کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ کی آواز کے ساتھ سردار ہمدن کے منہ پر اس کا زوردار تماچا پڑا، جو کہ مہر کی مانند کام کر گیا۔ ہاتھ اس نے اپنے پیچھے کھینچ لیے، مگر سردار ہمدن کے نرم و ملائم گالوں پر انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے۔ سردار ہمدن کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی رعایا میں بسنے والے ایک 2 ٹکے کی لونڈی میں اتنی جرأت ہوگی۔ اس کے پیش رفت کو پسے پش ڈال کر اس پر ہاتھ اٹھائے ہوئے اس کا ماتھا ٹھنکا رہ گیا۔ اس نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ تیرا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تو کیا، تیری روح تک کانپ اٹھے گی، سردار ہمدن نے غصے سے گال کو ہاتھ سے سہلاتے ہوئے کہا۔ اسے سردار ہمدن کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا دل ڈولنے لگا تھا۔ سردار ہمدن اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو سر پر دورائے نظروں سے اوجھل ہوا تو جیسے وہ ہوش و خاص کی دنیا میں پلٹی۔ گڑھے کی طرف دیکھا جو کہ کرچی کرچی تھا۔ اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی اور پھر آنکھوں سے برسنے والی اس بارش نے موسلادھار بارش کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ تہی دامن گھر کی طرف جانے لگی۔ اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر، اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر اس کی ماں کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ سوالیہ آنکھوں سے بیٹی کو دیکھنے لگی جو کھوئی کھوئی سی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ نمرن چپ سادے برآمدے کے سامنے لگے نیم کے درخت کے نیچے پری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نمرن کی ماں اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ فوراً ہی اس کے پاس آئی۔ کیا بات ہے گڈو، تو اتنا مضطرب کیوں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور گڑا کہاں ہے تیرا؟ اس کی ماں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ماں کی بات سننے کے بعد دھیرج سے ماں کی طرف دیکھا تو ماں کا کلیجہ منہ کو آ لگا۔ اس کے دل کو لگا کھٹکا۔ اسے بار بار کسی خطرے سے آگاہی کی خبر دینے لگا۔ پھر اس نے بہتے اشکوں سے لکھی کاوش ماں کے گزار کر دی، جسے سن کر اس کے ہاتھوں کے جیسے طوطے ہی اڑ گئے۔ اس کی تو کاٹو بدن میں لہو والی کیفیت ہو چلی تھی۔ اسے اپنی سانسوں کی روانی بے ترتیب دکھائی دینے والی اس کی چھٹی حس اسے آنے والے خطرات سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سردار لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور پھر اس کی بیٹی نے تو سردار ہمدن جیسے انسان کے منہ پر تماچا مار کر شیر کی پچھاڑ میں ہار ڈال دیا تھا۔ وہ متواتر پھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی معصوم گڈو کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جس کی نظریں اپنے پیروں پر کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھی۔ مگر وہ ماں تھی، سب جانتی تھی کہ ایک عزت دار عورت اپنی عزت کی رکھوالی کی خاطر جان تک کی بازی لگانے سے دریغ نہیں کرتی۔
उसे फख्र था कि उसकी बेटी ने अपनी इज्जत बचाई थी, मगर शिकारियों के जाल में से शिकार का निकल के भागना मुश्किल हो जाता है। पूरे गांव को सरदार मुरसलीन और उसके बेटे ने सिर्फ अपनी राया ही नहीं समझा हुआ था, बल्कि वो जालिम तो गांव के मासूम लोगों की इज्जतों पर अपना हक समझते थे, जिसकी इज्जत चाहते धज्जियां उड़ाकर रख दी जाती। और खासकर जब भी इन सरदारों के यहाँ कोई खुशी का मौका होता तो रियाया के हर शख्स का दिल बुरी तरह से दरकता रहता कि न जाने ये जालिम किसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे और वो कठपुतली गुलाम की तरह बस अपनी इस्मत की उड़ती हुई दर्जियों का मातम अंदर ही अंदर करते रहें। उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके इस जालिमाना सलूक के खिलाफ लब में जुम्बश पैदा कर सके। निमरन की मां ने फौरन उसके बाप को बुलवा भेजा। उसे जब सारी बात का इल्म हुआ तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक कर रह गई। वो सर पकड़कर बैठ गया। तुमने इतनी बेवकूफी की ही क्यों? सरदार हमदन के मुंह पर थप्पड़ मारने का मतलब समझती हो? मौत से हाथापाई, उसने मुठियां बेचते हुए कहा। तो क्या मैं उसे उसकी मर्जी करने देती? अपनी इज्जत के परहचे उड़ा देती उसे? निमरन तंग आकर बोली। इसने बिल्कुल ठीक किया है निमरन के अब्बा, हम इनकी राया हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका जब जी चाहे हमारी इज्जतों को सरसों के तेल की तरह हथेली में मसल कर रख दे। निमरन की मां ने उसकी साइड ली। अब हमें कुछ करना होगा, वरना भपड़े हुए हाथी के जैसे वो हमला करेंगे। निमरन के बाप ने परेशान कुन लहजे में कहा। मगर हम क्या करें? यही तो सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अगर हम उनसे मुआफी के ख्वाहिशमंद हैं तो भी मरेंगे, क्योंकि सरदार मुस्लिम को जब पता चला कि निमरन ने उसके बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा है तो वो तो सीधा मौत के घाट उतार देगा। निमरन की मां बेबसी से बोली। हमें यहाँ से निकलना होगा। निमरन का बाप बोला। मगर हम कहाँ जाएंगे? निमरन ने अब की बार लुकमा दिया। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सर छुपा लेंगे। कम से कम बेगैरतों की इस बस्ती से तो जान छूटेगी। निमरन के अब्बा ने फैसलाकुन लहजे में कहा, मगर उनके सारे मंसूबे पर पानी फिरकर रह गया। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ओए जाबर, दरवाजा खोल। ये गिरफ्तार आवाज सरदार मुरसलीन की थी, जिसे सुनते ही जैसे उनसे सांप सूंघ गया। सब दिल महसूस कर रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब वो करें तो क्या करें। न जाने आज जमीन क्यों नहीं चाक हो रही थी कि वो उसमें मदफन हो जाए। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। तुझे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? सरदार मुरसलीन की गैजो गजब से लबरेज बाज़किश्त गूंजी, मगर उसमें जिसारत पैदा नहीं हो रही थी कि दरवाजे को खोले। उसी वक्त सरदार मुरसलीन के चेलों ने दरवाजे को तोड़ दिया और सरदार मुरसलीन अपने बेटे सरदार हमदर के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। सरदार जी, हम पर रहम कीजिए, बच्ची थी, गलती कर बैठी। निमरन का बाप धुआंधार रोते हुए बोला। कोई बात नहीं, बच्ची है तो हम इसे समझा देंगे। हम किस लिए हैं? अगर ये ऐसी ही हरकतें करेगी तो फिर मजीद नुकसान का बायस बन सकती है। सरदार मुरसलीन ने अपनी दरिंदगी की इंतहा दिखाते हुए कहा। और फिर दोनों मियाँ बीवी की बरसों की हिदमत का पस्से पुश डालकर दोनों बाप बेटे ने पूरे गांव वालों के सामने निमरन के गुलाब की पत्ती से नाजुक जवानी को खाक में मिला दिया। निमरन ने अपने आप को बचाने के लिए लाख हाथ पांव मारे, मगर बेसूद। गांव वाले बेगैरत बने, ये तमाशा देखते रहे। किसी के अंदर गैरत ने सर न उठाया कि आज उनकी आंखों के सामने एक लड़की की इज्जत बर्बाद हो रही थी। को कल इसकी जगह उनमें से किसी की भी बेटी हो सकती है। इसी दरिंदगी के खेल में निमरन की हालत गैर हो गई, मगर उन दरिंदों को उससे कोई सरोकार नहीं था। उनके मुर्दा ज़मीरों में तो शैतान जागोज़ीन था। सरदार मुरसलीन के हुक्म पर दोनों मियाँ बीवी समेत उनकी बेटी को, जो जिंदगी और मौत के नाजुक लम्हात से दो चार थे, गांव के पुराने कुएं में फेंकने का हुक्म दिया। और साथ ये भी हुक्म दिया कि अगर गांव के किसी फर्द ने भी कभी भी जुबान के मुकफ्फल को खोलने की कोशिश की तो उसका अंजाम क्या होगा वो खुद जानता है। निमरन के माँ बाप ने कोई मज़ाहमत ना की, क्योंकि उनकी दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी थी। जिंदा रहने का अब क्या फायदा। दोनों मियाँ बीवी और निमरन को जालिमों ने गहरे कुएं की नजर कर दिया और सरदार के हुक्म पर उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए एक चार दीवारी में मुकीद कर दिया गया। लोगों के दिलो दिमाग में सरदारों का खौफ और बर्बरियत और भी बढ़ गया। जालिम का जुल्म उस वक्त शिद्दत एख्तियार कर जाता है जब लोगों के अंदर से गैरत का मादा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। जालिम जुल्म करते वक्त देखता है कि कोई उसके खिलाफ रोकथाम करता है कि नहीं। अगर किसी में हिम्मत ना हो तो उसके हवाबिदा और नातवा हौसलों में जुर्रत और हिम्मत पैदा हो जाती है और वो उससे ज्यादा दरिंदगी का मुजाहिरा करता है।
سردار مرسلین کا ایک ہی بیٹا تھا. اس نے اپنی من پسند کی شادی کی تھی. اس کی بیوی رشتے میں ان کی خالہ زاد لگتی تھی. سردار مرسلین وسیع و عریض رقبے کا مالک تھا. پیسے کی ریل پیل تھی. بڑے بڑے عہدیداروں سے اس نے سلام دعا بنا رکھی تھی، جن میں ملک کے محافظ بھی تھے. کالی بھیڑیں تو خیر ہر ملک میں پائی جاتی ہیں، مگر ہندوستان اور پاکستان میں تو انتہا ہے. آج پونم کی رات تھی. چاند کی چاندنی ایک عجیب ہی سما پیدا کر رہی تھی. سردار مرسلین اس وقت اپنے بنگلے کے ٹیرس پر کھڑا تھا. اسے کل والے واقعے پر افسوس ہو رہا تھا. اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس 2 ٹکے کی لڑکی نے اس کے لختے جگر کے منہ پر تماچا مارا تھا. آج وہ اگر انہیں ایک کڑی سزا نہ دیتا تو گاؤں کے لوگوں میں آہستہ آہستہ یہ وبا پھیل جانی تھی، اور یہی وبا بغاوت کو جنم دیتی. اس کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی گاؤں کے شمال میں بنے کنویں کی طرف اٹھ گئی. یہاں 2nd فلور کے ٹیرس پر کھڑا ہو کے وہ پورے گاؤں کو دیکھ سکتا تھا. پورے گاؤں میں اس کے علاوہ کوئی پختہ مکان نہیں تھا، بلکہ مٹی کے مکان تھے. اچانک جیسے اس کے قدموں تلے کسی نے زمین کھینچ لی تھی. چاند کی روشنی میں اسے کنویں کے پاس کچھ ہیلے سے نظر آئے جو کنویں کی 4 دیواری گھرا چکے تھے. اسے 2 افراد مشکوک لگے. وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا. ان لوگوں کو عقل نہیں آئی یہ بھی بے موت مریں گے. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور جلدی سے واپس مڑ کر گراؤنڈ فلور کے کچن سے نکلتی ہوئی اس کی وائف نے اس کے چہرے کی خد و خال دیکھ کر پریشان ہو کر پوچھا، خیریت تو ہے نا جی؟ جواباً اس نے ہاں میں سر ہلایا. اپنی رائفل اٹھائی اور گھوڑے پر بیٹھ کر کنویں کی طرف چل پڑا. اس نے گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی سخت کر کے پکڑ رکھی تھی. وہ دھیرج سے ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ انہیں وہیں گھاڑ دے. کنویں سے تھوڑی دور پہنچ کر اس نے دیکھا کہ 2-3 افراد کے ہیلے تھے، جن میں ایک مرد اور ایک عورت جبکہ ایک لڑکی تھی. اسے یہ ہیلے کچھ جانے پہچانے سے لگے. اچانک اس کے ذہن کے پردوں پر لپٹی ہوئی چادر چھٹی اور اسے یاد آیا کہ نمرن اور اس کے والدین ہیں. یہ تو مرے نہیں بچ گئے ہیں. وہ زیر لب بڑبڑایا. اس کا گھوڑا ایک دم زور سے بنبنایا. اس کی چھٹی حص اسے بار بار کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی، مگر اس کے اندر غرور و تکبر کی ایک تہ جمی ہوئی تھی. وہ سردار تھا اور سردار اپنی رعایا سے ڈر جائے اس پر لعنت. خبردار اگر تم میں سے کسی نے ہلنے کی کوشش کی، گولیوں سے اسے چھلنی کر دوں گا. اس نے دور سے ہی للکارا، مگر جواب میں جیسے اسے ان قوت سماعت ہی نہ ٹکرائی ہو. وہ اپنے ہی کسی کام میں مصروف رہے. مدھم چاندنی میں اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کرے تو کیا کرے. لہٰذا وہ گھوڑے کو لے کر بھاگم بھاگ ان کے پاس آیا، مگر اگلا منظر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں اس کی بہن، اس کا ہسبینڈ اور اس کا جوان بیٹا تھا جو آج ان کے سامنے ان سے ملنے آ رہے تھے. مگر نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر وہ پہنچ نہیں پائے تھے. حیرت و خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی. آجا سردار، دیکھ تیری بہن کا گوشت کتنا ٹیسٹی ہے، تو بھی کھا لے. یہ آواز نمرن کی ماں کی تھی جو پیہم اس کی بہن کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھائی جا رہی تھی. جبکہ اس کی خوف سے آنکھیں کھلی تھی. اس نے ایک اچھی سی نگاہ سب پر ڈالی. سب کی آنکھیں ایسے کھلی تھی نہ جانے ان ظالموں نے کتنی اذیت دے کر اسے مارا تھا. پہلے تو تم لوگ ہمارے ہاتھوں بچ نکلے تھے، مگر اب ایسی موت ماروں گا کہ تم لوگوں کی روحیں بھی میرے نام سے کانپا کریں گے. سردار مرسلین نے رائفل کی ٹار نمرین کی ماں کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور دوسرے ہی لمحے میں ایک زوردار دھماکے کی بازگش گونجی. مگر سردار مرسلین یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ گولی نمرین کی ماں کے جسم سے یوں آر پار ہو گئی تھی جیسے اس کا جسم ہی نہ ہو بلکہ پانی یا کوئی دھواں ہو. اب ہم تیری رعایت نہیں رہے. تو نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. اب تو ہماری باری زور سے پکڑ رکھی تھی، اس لیے وہ بے بس تھا. مگر موت کا ملتے ساتھ ہی ایک دم اس نے پچھلی ٹانگوں کو ہوا میں اوپر اٹھایا اور سردار اس اچانک آب فنگانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا. فوراً سٹ پٹا گیا، مگر کنٹرول کرنے سے پہلے ہی کلا بازی کھا کر زمین پر آ پڑا اور گھوڑا الٹے پاؤں بھاگا. سردار مرسلین نمرن کے بالکل قریب کھڑا تھا. سردار کا بلیوں جیسا بری طرح سے دڑک رہا تھا. وہی سردار جس نے کل اسے اپنے اور بیٹے کا درندگی کا نشانہ بنوایا تھا آج اس سے ڈر رہا تھا. اس نے اس کے بھانجے کا بازو کھینچ کر اس کی نگاہوں کے سامنے جسم سے علیحدہ کیا اور چاپ چاپ کی آواز نکال کر گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی. مگر اس کی نگاہیں متواتر سردار مرسلین پر جمی ہوئی تھی، جن میں نفرت اور غصے کے آثار نمایاں تھے. ایسی موت ماروں گی تجھے کہ کیا تیری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی.
اس نے دل کی قدورت عداوت کو لفظوں کی مالا پہنائی۔ سردار تھوک نکل کر رہ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف سرکنے لگا اور پھر ایک دم اٹھ کر بھاگم بھاگ گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے اپنے پشت پیچھے کہکہوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ کہکہے اتنے زوردار تھے کہ اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ گرتا پڑتا لڑکھڑاتا گھر کے پوچھ میں آ گھرا۔ ملازم فوراً اس کی طرف دوڑے، مگر ان کے آنے تک وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ وقت پر لگا کے گزر گیا۔ گاؤں میں آئے دن کسی نہ کسی کی ادھری ہوئی لاش ملتی۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے رات کے وقت اس کنویں سے مرد اور عورت کی مشترکہ رونے ہوئے اور کہکہے لگاتی ہوئی آوازیں سنی ہیں۔ اکثر تو یہ بھی کہتے تھے کہ انہوں نے کنویں کے پاس دن دہاڑے نمرن اور اس کے والدین کی بھٹکتی ہوئی روحوں کو دیکھا ہے۔ مگر جہاں گاؤں والے ان کے انتقام سے خوفزدہ تھے، وہیں انہیں ایک بات کی خوشی تھی کہ سردار پہلے سے زیادہ بدل گیا تھا۔ رعایا پر ان کی مہربانیوں اور عنایتوں کی بارشیں ہونے لگ گئی تھی۔ وقت کی آندھی سردار مرسلین اور اس کی بیوی کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی۔ سردار ہمدن کو بھی ساری سچویشن کے بارے میں نالج ہو چکا تھا، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ جو انہوں نے بویا تھا اب کاٹنا تو تھا ہی۔ سردار ہمدن ٹیرس پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ چاندنی چارسو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کی نگاہیں ہنوز کسی کو کھوج رہی تھی اور ان شہد رنگ آنکھوں میں اتری نمی نے ساری فضا میں اداسی بڑھتی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کنویں کی طرف سے 3 ہیولے نمودار ہوئے جو عجلت سے حویلی کی طرف لپکنے لگے تھے۔ پہلے جہاں اسے اجل کا شدت سے انتظار تھا، اسے خیال اجل سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی درندگی کا نشانہ بننے والے مظلوم تھے۔ اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا کونا یا چھید دکھائی دے جہاں وہ چھپ جائے اور بڑھتی موت اسے کبھی تلاش ہی نہ کر پائے۔ مگر اچانک ہی وہ چونک سا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے 2 گھوڑے دھول اڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کا رخ بھی حویلی کی طرف تھا۔ جب غور کیا تو ان کے پیچھے 3 گھوڑے اور دکھائی دیے۔ نمرن اور اس کے والدین نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا اور پھر تیزی سے سردار مرسلین کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ حتیٰ کہ وہ تینوں گھر کے صحن میں پہنچ گئے، مگر صحن سے آگے نہ جا سکتے تو گھڑ سواروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سردار ہمدن حیران و پریشان ٹیرس پر کھڑا یہ سب منظر دیکھے جا رہا تھا۔ گھڑ سواروں کے چہرے نقابوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ گھوڑوں سے اترتے ہوئے ساتھ ہی انہوں نے نقاب اتارے تو سردار ہمدن ساکت و جامد ہو کر رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے والدین، اس کی بہن بہنوئی، اس کا بھانجا تھا، جو یکے بعد دیگرے ان ظالموں کا نشانہ بنے تھے۔ دیکھ سردار، ہمارے راستے کی دیوار مت بن۔ آج ہمارا آخری شکار ہے، اس کے بعد ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ نمرن کا باپ غصے سے دارا، آج تم تہی دامن ہو جاؤ گے۔ میرے بیٹے کی زندگی بخش دو۔ میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، خدارا میرے بیٹے کی زندگی بخش دو، ورنہ میرے خاندان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سردار مرسلین اس کے قدموں میں روتے ہوئے گر گیا۔ وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ اس طرح سردار، ہم نے بھی تیری منت و سماجت کی تھی، مگر مجال ہے تیرے کانوں پر جوں تک رینگی ہو۔ ہمارے خاندان کا بھی تو نے نام و نشان مٹا دیا۔ وہ اپنے آپ کو سردار کی گرفت سے بچا رہا تھا۔ اگر ہم نے تمہاری بیوی اور بیٹی کو مارا تھا تو تم نے بھی تو میری بیٹی، اس کے ہسبینڈ اور اس کے معصوم سے بچے کو مار دیا ہے۔ بتاؤ اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ تم لوگوں کی عداوت تو ہم سے تھی۔ اب کی بار سردارنی نے لقمہ دیا۔ جس طرح تم لوگوں نے ہمارے پورے خاندان کو ختم کیا، اسی طرح ہم بھی تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم تمہیں رو کر دکھاتے ہیں۔ سردار مرسلین کی غیظ و غضب بھری بازگشت گونجی اور دونوں فریقین آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا تم اللہ کی عدالت میں اب مقدمہ درج نہیں کروا سکتے؟ اس عدالت میں تو صرف انصاف ہوتا ہے۔ میرے بیٹے کی زندگی بخش دو۔ سردارنی، تو بہت ہی اچھی تھی۔ تم ہمیشہ ہم لوگوں کی حمایت کرتی تھی اور تیرے ہم پر بہت کرم ہے۔ ان ظالموں کی وجہ سے تو بھی ہمارا نشانہ بن گئی۔ نمرن کی ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تجھے اسی نمک کی قسم دے کے کہتی ہوں، میرے بچے کی زندگی بخش دو۔ سردارنی نے دوزانوں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ کر کہا اور دھواں دار رونے لگی۔ اس نے بڑھ کر سردارنی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ تو ٹھیک کہتی ہے سردارنی، اس مالک کی عدالت میں اونچ نیچ نہیں دیکھی جاتی، بلکہ وہاں صرف حق بولتا ہے، انصاف ملتا ہے۔ غریب امیر ایک ہی کٹہرے میں دیکھتے ہیں۔ زمین پر پڑنے والی شعاعیں بھی ختم ہو گئی اور چاند کی روشنی میں سارا عالم ایک بار پھر سے نہا گیا۔ سردار ہمدن تھکے قدموں سے دیوان خانے میں آیا اور ایک طرف رکھی ہوئی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس کا شگفتہ وجود ہولے ہولے راکنگ چیئر پر چھو رہا تھا۔ شکن زدہ ملگجا لباس، بڑی ہوئی شیف اور سرخ آنکھیں اس کی دہنی پراگنی پر ثبوت تھے، مگر اب اس کے ذہن سے موت کا خوف اتر چکا تھا۔
نمرن اور اس کے والدین کی گلی سڑی لاشوں کو کنویں سے نکال کر اسلامی طریقے سے غسل دے کر دفن کیا گیا۔ گاؤں میں ہر وہ سہولت جسے گاؤں والے ہمیشہ محروم تھے، سردار ہمدن نے انہیں فراہم کی۔ سرکاری اسکول، ہاسپٹل تک سردار ہمدن نے اپنا سب کچھ غربا پر تقسیم کر دیا۔ سننے میں آیا ہے کہ سردار ہمدن آج کل مجذوب کسی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک دوست نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ سردار ہمدن کے بنگلے پر جمعے اور جمعرات اور سوموار والے دن لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے مدعو کیے جاتے ہیں۔ ہر خاص اور عام کو کھلے عام اجازت ہوتی ہے۔ سونے پر سہاگا اس وقت ہوا جب یہ خبر میں ملی کہ سردار ہمدن نے اپنا بنگلہ ایک دینی مدرسے کے نام کروا دیا ہے۔ آج کل وہاں مسلمان بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس بنگلے کا نام مدرسۃ المرسلین رکھا گیا ہے، اور خود سردار احمد بھی دوسرے طلباء کی طرح دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔